تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام، اور الگ الگ ایپیسوڈ کے ذریعے، الگ الگ موضوع کے ذریعے، ٹاپکس کے ذریعے کسی خاص چیز کی طرف توجہ لے کے جانے والا پروگرام، توقعات، ایکسپیکٹیشنز لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، اور اس ٹاپک کے ذریعے ہم آپ سے، مجھ سے، اس موضوع سے ریلیٹڈ لوگ کیا توقعات رکھتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس موضوع پر اسلامی تعلیمات کیا ہے، اور پھر آپ کو بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ کی کالز کو بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ریکارڈڈ آڈیو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈڈ بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے رشتہ داروں کے توقعات، یعنی ہم بھی کسی نہ کسی کے رشتہ دار تو ہے، ہم سے ایز اے رشتہ دار، ایز اے ریلیٹیو کون کیا کیا توقعات رکھتا ہے، اور دین اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کی طرف آج ہم کچھ معلومات حاصل کرنے بڑھیں گے۔ آئیے پہلے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم ترتا فإن شاء عذبہم وإن شاء غفر لہم، یعنی جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں نہ تو وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوں گی۔ بس اللہ پاک چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم کچھ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا پانے، حصول ثواب کے لیے اس پروگرام کو دیکھیں گے، سنیں گے، اور جو سنیں گے اس پر خود بھی عمل کریں گے، دوستوں تک بھی اچھی باتیں پہنچا کر ثواب جاریہ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی اس پروگرام کے سٹارٹ میں ہم واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے ایکسپیکٹیشنز، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے کیا کیا امیدیں وابستہ ہوتی ہے، کیا کیا اس کے خیالات، سوچ، وچار ہوتی ہے اپنے رشتہ دار کے تعلق سے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ پہلے آپ کو میں سناتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، ان کو اپنے خالہ زاد بھائی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ خرچ اٹھاتے تھے، رشتہ دار تھے، غریب و ناداری کی زندگی تھی، مہاجر صحابی تھے، بدری صحابی تھے، خرچ اٹھاتے تھے، تو ان سے ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت رنج پہنچا، اور وہ رنج یہ تھا کہ انہوں نے آپ کی پیاری بیٹی طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کی تھی، یعنی ساتھ دیا تھا۔ اب بیٹی پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا ہے، تو اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرچ نہ دینے کی قسم اٹھا لی، یعنی تعاون تو کرتے تھے لیکن اب تعاون نہیں کریں گے ایسے قسم اٹھا لی۔ تو پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 22 میں نازل ہوا، جس کا ترجمہ ہے، فرمایا، اور تم میں فضیلت والے
اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائے کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے کلام کی، کتنے پیارے انداز میں یہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہے اس پر کیا پیاری رہنمائی اس میں بیان کی جا رہی ہے، اور کیسی بخشش کی خوشخبری نوید سنائی جا رہی ہے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ درگزر سے کام لے، معافی سے کام لے، اور پہلے کی طرح خیر خائی کا، صدقہ و خیرات کا سلسلہ باقی رکھے، تو سبحان اللہ کیسی خوشخبری آپ کو سنائیے۔ جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ پاک میری مغفرت کرے، اور میں مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف یعنی بند نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس مالی تعاون کو جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالہ زاد بھائی یعنی اپنے کزن حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع تعلق یعنی تعلقات ختم کرنے کی قسم کھا لی تھی، مگر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے رضا الہی کے خاطر حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا۔ غور کیجئے، اگر اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے تو ہمارے تعلق سے یا ہمارے کسی گھر کے عزیز کے تعلق سے اگر کوئی نیگیٹو بات کر دے یا نیگیٹو بات کرنے والے کا ساتھ ہی دے دے تو ایسے شخص سے تو ہماری بات چیت ختم ہو جائے، میل جوڑ ختم ہو جائے، سلام دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں، حسن سلوک یعنی اچھے سلوک سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور بات چیت ختم کر دیتے ہیں۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ غور کریں کہ خاندان میں کس کس سے انبن ہے، جب معلوم ہو جائے تو اب اگر شرعی عذر نہ ہو تو فوراً ناراض رشتہ داروں سے صلح و صفائی کی ترکیب شروع کر دے، اگر جھکنا بھی پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جائے، انشاءاللہ سر بلندی پائیں گے۔ حدیث پاک سناتا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھروں اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنے قرابت داروں سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کی عادت بنائیے، اور جس قدر ممکن ہو قطع تعلقی یعنی رشتے کاٹنے سے بچنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ دیگر گناہوں کا وبال تو صرف گناہ کرنے والے پر آتا ہے، مگر رشتہ داری توڑنے کی نحوست کے سبب پوری قوم رحمت الہی سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں آیات اور احادیث بھی پیش کرنے لگا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ سب سن کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اس معاملے میں ہماری کوئی کوتاہی ہے، ہماری کوئی کمزوری ہے کہ رشتے ہم کاٹ کے بیٹھے ہیں، تو ذرا دل کے کانوں سے اب جو کچھ میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو سماعت کرے۔ کہ ابھی میں نے جو آپ کو واقعہ سنایا اس کو بھی توجہ میں رکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح درگزر سے کام لیا، پہلے کی طرح سلوک، پہلے کی طرح خیر خائی کا سلسلہ باقی رکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ہمیں رشتہ داروں، یتیموں، بے سہاروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بار بار ورڈ آ رہا ہے صلہ رحمی، یہ کیا ہے انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ چنانچہ پارہ 21 سورۃ الروم کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کے جو معاملات کرتے ہیں ان کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ تمام قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر رشتہ دار کا حق ہے، اس میں تمام قرابت دار شامل ہے،
قرابت دار یعنی رشتہ دار۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرابت داروں سے سلوک اور صدقہ و خیرات نام و نمود رسم کی پابندی سے نہ کرے، محض رب کی رضا کے لیے کرے، تب ثواب کا مستحق ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ یہ پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ فرمایا اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر میں ہے مسلمانوں پر جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ضروری ہے، ایسے ہی قرابت داروں کے حق ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ مزید ارشاد فرماتے اپنے عزیزوں پر اچھا سلوک بہت ہی مفید ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سے زندگی، موت، آخرت سب سنبھل جاتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے توقعات، ایکسپیکٹیشنز، اور آج ہمارا ٹاپک ہے رشتہ داروں کے توقعات۔ اسی ضمن میں میں آپ کو یہ ساری معلومات پیش کر رہا ہوں، آیات سنا رہا ہوں، احادیث سنا رہا ہوں کہ رشتے نبھانے کی دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اور اللہ نہ کرے اگر قطع تعلقی کیے رشتے کاٹے ہیں تو اس کی کتنی نحوست ہے۔ یہ ایسا کام ہے رشتے نبھانا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یہ ایسا کام ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ اس کے لیے اگر قسم بھی اٹھا لینا کہ رشتہ کاٹنا ہے، تب بھی قسم توڑنے کی ترغیب موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت ابو الاحوص عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی سے کچھ مانگتا ہوں تو وہ نہیں دیتا اور نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے، پھر جب اسے میری ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، حالانکہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ نہ اسے کچھ دوں گا نہ ہی صلہ رحمی کروں گا۔ اللہ اکبر، یعنی رشتہ نہ نبھانے کی قسم کھا لیے تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جو اچھا کام ہے وہ کرو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ دین اسلام میں یہ نظام ہے نا، اگر کوئی قسم کھا لے اور وہ توڑ دے تو شرعی اعتبار سے اس پر کفارے کے احکام آتے ہیں، یعنی اتنا مسکینوں کو کھانا وغیرہ وغیرہ، اس کی پوری ایک تفصیلات ہیں کہ قسم کھا کر اگر اس کو توڑ دے تو FGN چینل کے ناظرین، یہ ہے دین اسلام میں رشتے نبھانے کی اہمیت کہ اگر قسم بھی کھا لی ہو تو قسم توڑ کر اس کے کفارہ دینے کا حکم ہے، قسم توڑی جائے اس پر لیکن رشتے باقی رکھے جائے۔ آج بدقسمتی سے ایک تعداد تھوڑی تھوڑی باتوں پر یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تو میرے جنازے میں نہ آنا، میں بھی تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا، کل سے تو بھی میرا منہ مت دیکھنا، میں بھی تیرا منہ نہ دیکھوں گا، اور اس طرح کے کلمات کہہ کے اپنے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں کہ یہ کیسا بڑا جرم ہے رشتے کاٹنا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے قسم کھائے تو خدا کی قسم اس کو نقصان دینا اور قسم کو پورا کرنا اللہ پاک کے نزدیک زیادہ گناہ ہے اس سے کہ وہ اس قسم توڑنے کے بدلے کفارہ دے کہ جو اللہ پاک نے اس پر مقرر فرمایا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جو شخص اپنے گھر والوں میں سے کسی کا حق مارنے پر قسم کھا لے، مثلاً یہ کہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت نہ کروں گا یا باپ سے بات چیت نہ کروں گا، ایسی قسموں کا پورا کرنا گناہ ہے۔ اس پر واجب ہے کہ ایسی قسمیں توڑے اور گھر والوں کے حقوق ادا کرے۔ خیال رہے یہاں یہ مطلب نہیں کہ یہ قسم پوری نہ کرنا بھی گناہ ہے، مگر پوری کرنا زیادہ گناہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسی قسم پوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پوری نہ کرنا ثواب کہ اگرچہ رب کریم کے نام کی بے ادبی قسم توڑنے میں ہوتی ہے، ہاں اللہ کی قسم کھائیے نا تو یہ بے ادبی ہو رہی ہے، اسی لیے اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، مگر یہاں قسم نہ توڑنا زیادہ گناہ کا باعث ہے کہ قسم کو باقی رکھے، یعنی رشتے کاٹ کے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا
یہ ہم پر واجب ہے۔ میں نے آپ کو آگے بھی عرض کیا تھا کہ یہ صلہ رحمی کیا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے رشتہ داروں کے توقعات، اور اس پروگرام میں FGN چینل کے ناظرین ہم آپ کی کال بھی لیتے ہیں، آپ کے آڈیو ریکارڈڈ آڈیو بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ میں کچھ احادیث آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم آپ کے آڈیوز بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ آپ بھی اپنے ایکسپیرینس، اپنے تجربات، اپنے کوئی سجیشنز شیئر کریں، اور FGN چینل کے ذریعے وہ دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہو، دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہو، تو انشاءاللہ الکریم اس کی طرف بھی بڑھیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو آگے عرض کیا کہ صلہ رحمی اس کا مطلب کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صلہ کے معنی ہے کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا، صلہ کے یہ معنی ہے، اور رحم سے مراد قرابت یا رشتہ داری ہے۔ بہار شریعت میں ہے صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا ہے۔ اب یہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے سلوک، اچھا سلوک، اور دوسرا اس کا پہلو ہے بد سلوکی، رشتے کاٹنا، یہ دونوں چیزوں کے تعلق سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے، آئیے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام۔ احادیث میں بغیر کسی قید کے رشتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بلا قید ذوی القربہ یعنی قرابت والے فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں، اسی طرح رشتہ داروں سے حسن سلوک کے درجات میں بھی فرق آتا ہے۔ تو رشتہ داروں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی جن کے ساتھ کرنی ہے، اچھا سلوک جن کے ساتھ کرنا ہے، والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ان کے بعد وہ رشتہ دار جن سے نسبی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا، رشتے میں نزدیکی کی ترتیب کے مطابق رشتہ داروں سے حسن سلوک کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا ان کو ہدیہ و تحفہ دینا وغیرہ، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری امداد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا۔ یہ FGN چینل کے ناظرین مفتی صاحب کے جو کلمات میں عرض کر رہا ہوں، یہ سب گویا کہ ہم سے ہمارے رشتہ داروں کی توقعات ہے، ہم سے ہمارے رشتہ داروں کی امیدیں وابستہ ہے جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ اگر یہ شخص پردیس میں ہے تو رشتے والوں کے پاس خط بھیجا کرے۔ آج تو زمانہ اور آسان ہے، آڈیو کال، ویڈیو کال، SMS، ساری آسانیاں، ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات تازہ کر لے۔ اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ صلہ رحمی میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے والدین کا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین ذرا غور کر لیجئے، کسی بھی مصلحت کی وجہ سے اگر آپ اپنے والدین سے دور رہتے ہیں، یا تو گھر الگ ہے، یا آپ کام کاج کے سلسلے میں کہیں اور رہتے ہیں، والدین کی صحبت کی برکتیں آپ کو میسر نہیں ہے، والدین کی ظاہری خدمت کی سعادت آپ کو اتنی نہیں مل پا رہی، تو اتنا تو ہو جائے صلہ رحمی کے سبب کہ ہم خیریت پوچھتے ہوں۔ گھر اگر ایک ہی شہر میں ہے یا آس پاس میں ہے، یعنی کام کاج کے سلسلے میں دوسرے ملک نہیں گئے، تو ایک ہی ملک میں ایک ہی شہر میں ہے، تو بار بار جایا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان سے پیار محبت کی باتیں کریں، اور یہی ساری چیزیں دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی کریں۔ خالہ ہوں گے، پھوپھی ہوں گے، ماموں ہوں گے، اور بھی دیگر رشتہ دار ہوں گے، سب کی اپنی اپنی ہم سے توقعات ہوتی ہے۔ تو رشتے نبھانا، رشتے باقی رکھنا اور صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھے سلوک کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور اگر اچھی نیتوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، اللہ کی رضا کی نیت شامل ہوں گی، تو کیسے نوازے جائیں گے، کیا کیا انعامات ہوں گے، کیا کیا برکتیں ہوں گی۔ ظاہری کنڈیشن تو سامنے یہ نظر آ رہی ہے کہ تعلقات اچھے رہے، محبتیں قائم ہیں، یعنی یہ بھی کوئی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں اخروی طور پر، آخرت کے اعتبار سے، تو کتنا ثواب ہے، کتنی برکتیں ہیں۔ آئیے ضمن میں آپ کو کچھ احادیث بھی سناتا ہوں، ساتھ ہی وہ احادیث بھی سناتا ہوں جس میں وعید بیان ہوئی رشتے کاٹنے کی، قطع رحمی کرنے کی۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، رشتے نبھانے،
صلہ رحمی کرنے کی فضیلتیں بھی سناتا ہوں اور رشتے کاٹنے کی وعیدیں بھی سناتا ہوں۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آج جو ہم ٹاپک لے کے چل رہے ہیں رشتہ داروں کے توقعات، تو اس ضمن میں رشتے نبھانا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اس کی فضیلتیں، اور اس کے اپوزٹ قطع تعلقی رشتے کاٹنا، اس کی وعید ہے۔ اس ضمن میں ان دونوں ٹاپک پر میں آپ کو احادیث سنانے جا رہا ہوں، اس کو سنیے اور ثواب کی نیت سے اپنے اندر حرص پیدا کیجیے۔ ثواب کی حرص یعنی نیکیوں کی لالچ پیدا کرتے ہوئے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیجیے، اور وعیدوں کو توجہ میں رکھتے ہوئے اللہ نہ کرے قطع تعلق کی ہے تو اس سے اپنے آپ کو روکیے، اگر کی ہیں تو معافی تلافی کی صورت بنا لیجئے، حقوق کی ادائیگی کی صورت بنا لیجئے، اور آئندہ اپنے آپ کو بچانے کی نیت کر لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو یہ بدلا چکا ہے، لیکن جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ، اگر سامنے سے کوئی ایسا سلسلہ ہے رشتہ داری میں کہ ہمارے تعلق سے نیگیٹو بات کی جا رہی ہے، ہمارے تعلق سے کوئی بدگمانی کا سلسلہ ہے، غیبتوں کا سلسلہ ہے، ہماری عزت اچھالنے کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، غلط ہو رہی ہے، برائی ہے، لیکن اب ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ ظلم نہ کریں، یعنی سامنے والے کی بھی عزت کا خیال رکھے۔ اس نے اگرچہ غلط کیا ہے، دل میں معاف کرتے، درگزر سے کام لے، اس کی غیبتوں میں نہ پڑ جائے، اس کی چگلیوں میں نہ پڑ جائے۔ بہت سارے لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ غیبت کر کے یہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں، جو ہے وہی تو بیان کر رہے ہیں۔ بھائی جان، غیبت بولتے ہی اس کو ہیں جو کسی میں کوئی عیب پایا جائے، اگر عیب نہیں ہے اور بیان کریں گے اس کی طرف نسبت کر کے تو یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ بہتان ہے۔ اور اللہ کی پناہ، رشتہ داروں میں آپس میں بہتان کے بھی سلسلے ہوتے ہیں، اور پھر ایک طرف سے ایک وار، دوسرے طرف سے دوسرا وار، زبانی صورت میں بھی ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، رشتے نبھائیے اور رشتوں کی قطع تعلق کے ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران فرمایا، ہر قاطع رحم یعنی رشتے داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے یہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا، تم جا کر اس کا سبب پوچھو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اعلان کیوں کیا کہ جو بھی قاطع رحم ہے یہاں سے اٹھ جائے؟ نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو، اس قوم پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں یہ بہت کچھ پراپرٹی ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ سب اسی کی نحوست تو نہیں کہ رشتے کاٹ کر بیٹھے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا سلسلہ نہیں ہے، ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں دلاتے ہیں اور رشتے کاٹ کر بیٹھے ہیں، برسوں برس ہو گئے لیکن بات نہیں کرتے، خیر خبر پوچھنے کا سلسلہ نہیں کرتے۔ اللہ کی پناہ، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی بات اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اتنا تو ہو کم از کم کہ رشتے باقی رکھے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ آپ کی اور ان کی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، آپ اس میں خیالات ملتے نہیں ہیں، تو کچھ چیزوں میں اگرچہ آپ کے اپنی رائے الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم رشتہ تو باقی رکھے، سلام دعا تو کرتے رہیے، خیر خبر تو پوچھتے رہیے۔ ہاں، اس اسپیسیفک معاملے میں آپ کا اپنا خیال ہے، آپ اپنی لائن پہ چلیے، لیکن رشتے باقی رکھنے کی نیت کرے، رشتے باقی رکھنے کا اہتمام کرے۔ آئیے میں آپ کو اس کی فضیلت سناتا ہوں کہ رشتے باقی رکھنے پر کیا انعامات ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی، سچے نبی، سوہنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخصیت جو رشتے باقی رکھنے کا درس لے کر آئے، وہ شخصیت جنہوں نے آپس میں محبتیں دلائی، جنہوں نے نفرتوں کو مٹایا، اس مبارک شخصیت کے مبارک فرامین آپ کو سنا رہا ہوں
کہ دنیا میں تو برکتیں ملیں گی، آخرت میں کیا کیا انعام ہوگا۔ فرمایا جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اور فرمایا رشتے جوڑنا گھر والوں میں محبت ہے، مال میں برکت ہے، عمر میں درازی ہے۔ 3 بڑے فائدے رشتے جوڑنے کے، گھر میں محبت، مال میں برکت اور عمر میں درازی۔ اور فرمایا بے شک اللہ پاک ایک قوم کی وجہ سے دنیا کو آباد رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور جب سے انہیں پیدا فرمایا ہے ان کی طرف ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب ہے وہ کہ اس قوم کی برکت سے اللہ پاک دنیا کو آباد فرما رہا ہے، ان کی وجہ سے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، برکت ہو رہی ہے، اور ان کی طرف کبھی بھی اللہ پاک نے ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا۔ کون ہے وہ؟ وہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ رشتہ داروں سے ہمارا حسن سلوک کا سلسلہ رہے، قطع رحمی سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کو بھی حصے دار بناتے ہیں، شریک کرتے ہیں، لہٰذا آئیے اب آپ کی طرف سے جو آڈیوز آئے ہیں ریکارڈڈ، اس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور پھر آپ کے آڈیوز کے بعد بھی کچھ پوائنٹس کی صورت میں، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، یہ سیکوینس ہوتا ہے کہ کالز کے بعد ہم کچھ پوائنٹس آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جو ٹاپک ہمارا ہے، جیسے آج تو ایک رشتہ دار سے کیا کیا توقعات، کیا کیا امیدیں وابستہ ہوتی ہے، اس کو پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ ان پوائنٹس کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آئیے آڈیو کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سہیل اتاری احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ بڑا پیارا سلسلہ ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ رشتہ داروں سے دوسرے رشتہ دار کی توقعات یہ ہوتی ہے کہ یہ رشتہ دار میری خیر خبر لیں گے، میرے یہاں پر آئیں گے، دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیں گے، تو یہ توقعات ایک رشتہ دار کی دوسرے رشتہ دار سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک رشتہ دار کی دوسرے رشتہ دار سے جو توقعات ہوتی ہے، ہمارے سہیل بھائی نے FGN چینل پر اپنے تجربے کو بیان کیا ہے۔ جزاک اللہ، آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے، اچھی باتوں کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ ان چیزوں کو جو سہیل بھائی نے توجہ دلائی ہے، یہ بھی ہمارے پوائنٹس کا کچھ حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا جو سلسلہ ہے توقعات ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو اب کا جو ماحول چل رہا ہے رشتہ داروں کو لے کر کے، کہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، وہ بات نہیں کرتے، کسی چیز کو لے کر کے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان سب رشتہ داروں کو ملانا ہے، جیسے کہ میں اگر یہ پہلا قدم اٹھا رہا ہوں ملانا ہے، تو میں کیا کروں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد کہ آپ ایسی اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کو آپس میں ملایا جائے، اور صلح کرانے کے، آپس میں دو مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے باقاعدہ فضائل ہے۔ بہت مبارک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، آپ کے ذریعے FGN چینل کے ویورز کو سناتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے یہ رشتے کاٹنے کا سلسلہ ہمارا خود کا ہے، یعنی آج ہمارے جو ویورز ہم سے کنیکٹ ہے، یا تو ہم نے رشتے کاٹے ہیں یا آگے اللہ نہ کرے کوئی ایسی سوچ ہے کہ کنڈیشن آ جائے تو رشتہ کاٹ دے، تو پہلے اس تعلق سے آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ رہے، وہ بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر نہیں۔ یعنی کہ رشتے کاٹنا ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ پاک آخرت میں بھی دے گا اور دنیا میں بھی دے گا، اللہ کی پناہ۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ایک اس کا ذریعہ ایک دوسرے کو منانے کا، معافی تلافی ہے، درگزر ہے۔ میں اس ضمن میں بھی ایک پہلے حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، اور پھر آپ نے جس موضوع پر ہم سے بات کی ہے، کنیکٹ ہوئے ہیں،
اس پر کچھ پوائنٹس بھی پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک سنیے، فرمایا جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کرے اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے تو اسے حوض کوثر پر حاضر ہونا نصیب نہ ہوگا۔ یعنی 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں رشتہ داری میں۔ نمبر 1، معذرت کر لے، معافی تلافی کر لے، اور دوسری طرف درگزر سے کام لیا جائے۔ اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوگا کہ سامنے سے معافی نہ مانگی جائے لیکن پھر بھی ہم دل ہی دل میں معاف کر دیں، درگزر سے کام لے، اور اس کو اظہار بھی نہ کرے کہ جناب میں تم سے ناراض ہوا تھا اور ابھی تم کو میں نے معاف کر دیا، احسان بھی نہ جاتا ہے، بلکہ دل ہی دل میں معاف کر دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے لیے ہم نے عاجزی کی، اللہ بلندی عطا فرمائے گا، رشتہ بن جائے گا، محبت قائم ہو جائے گی۔ تو 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں رشتہ داری نبھانے میں۔ آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم جو کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، ایک چیز ہے ہمارے یہاں غلط فہمی۔ تو غلط فہمیاں بہت دفعہ رشتے توڑوا دیتی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہم پر یا کسی سے سننے میں آئے یا ویسے ہی کوئی پتہ چل جائے، کچھ دکھ جائے، کبھی کبھار آنکھ کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ پہلے پورے معاملے کی جو ہے وہ چھان بین ہو، صحیح سے تصدیق ہو کہ واقعی ایسا ہوا ہے، اور ہونے کے بعد بھی کیا کرنا چاہیے میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن پہلے تو یہ ہے کہ ہوا بھی ہے یا نہیں، کہ صرف غلط فہمی ہے۔ تو بہت سارے معاملات تو ہمارے صرف غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ دوسری چیز بدگمانیاں، یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ اب کوئی شعور نہیں ہے لیکن کھائی کھائی گمان قائم کر لیا، ایسا ہوا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، ایسا سوچتے ہوں گے، اسی کی بنیادوں پر رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز بڑی اہم ہے، درگزر سے کام لینا، یعنی اس کے اپوزٹ کہہ لے کہ معاف نہ کرنے کا سلسلہ ہے تو بہت کم چانس ہے کہ رشتے باقی رہیں۔ درگزر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ الکریم رشتے باقی رہیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو اس ضمن میں حدیث پاک بھی سنائی ہے۔ اب آخر میں FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا ایک سیکوینس ہوتا ہے کہ ہم پوائنٹس کی صورت میں بھی آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک رشتہ دار کے دوسرے رشتہ دار سے کیا کیا توقعات، کیا کیا امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور کیا ایز اے رشتہ دار ہم نے کرنا چاہیے۔ 10 پوائنٹس میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو اسے نوٹ بھی فرما لیجئے اور اس پر عمل کی بھی کوشش کیجئے۔ اس میں سے کئی باتیں وہ ہیں جو میں نے اب تک آپ کو آیات احادیث کی روشنی میں بیان کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، حسن سلوک سے پیش آئے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ ہر رشتہ دار کی ایک دوسرے سے توقع ہوتی ہیں۔ نمبر 2، رشتے کٹے ہوئے اگر ہیں، قطع رحمی ہو چکی ہیں، تو اس کو جوڑے، اور اس کے لیے اگر اللہ کی رضا کے لیے جھکنا بھی پڑے تو جھک جائے، انشاءاللہ عاجزی میں بلندی نصیب ہوں گی۔ تیسری چیز، ایک دوسرے کو معاف کر دے، درگزر سے کام لے، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہے کہ سامنے والا چاہ بھی رہا ہوتا ہے کہ اگلا مجھے معاف کرے، لیکن معافی دیتا نہیں ہے وہ، تو چاہیے کہ معاف کرتے۔ نمبر 4، خوشی غمی میں شرکت کرتے رہیے۔ جو اس سے ریلیٹڈ تقریبات ہے، غمی کی تقریبات ہے، خوشی کی تقریبات ہے، تو اس میں ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کا سلسلہ رکھیں۔ 5، مشکل وقت میں کام آئے۔ نمبر 6، چغلی، بدگمانی، غیبتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ہر ایک چاہتا ہے کہ کوئی میری نیگیٹو باتیں نہ کیا کرے، تو رشتہ داری میں بھی اس کا سلسلہ رہے گا تو انشاءاللہ الکریم محبتیں قائم رہیں گی۔ نمبر 7، حاجت روائی کرے۔ اگر واقعی ہمارا کوئی رشتہ دار مشکل میں آ جائے تو اچھا سلوک کرتے ہوئے، اچھا اس ٹاپک پر باقاعدہ روایتوں میں ترغیب بھی ہے، یعنی اگر ہم ویسے صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا، لیکن رشتہ داروں پر صدقہ کریں گے تو ثواب بڑھ کر ملے گا، زیادہ ملے گا۔ نمبر 8، خیر خبر پوچھتے رہیں، ٹائم سپینڈ کریں۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ بچوں کو بھی اور بچے بھی ماں باپ کو۔ لہٰذا آگے بھی میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اپنے عزیزوں کو وقت دیا کرے، بالخصوص والدین اور بچوں کا جو رشتہ ہے اور پھر میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس میں بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کام کاج پہ سے آ جائے تو ماں کے ساتھ، ابو کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جایا کریں، کچھ پیار محبت کی بات کیا کریں، پھر چاہے تو آگے آپ ضروریات سے فارغ ہونا ہے، اپنے کمرے میں جانا ہے، اپنے بچوں کو وقت دینا ہے، تو یہ سلسلہ اس کے بعد کر لے، یا وہ کر کے آنے کے بعد اس کا باقاعدہ اہتمام کرے۔
نمبر 9، رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے، ایصال ثواب کرے، مغفرت کی دعائیں کرے۔ ظاہر سی بات ہے، صرف سامنے اظہار کرنا ایسا نہیں ہے نا، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لیے تنہائیوں میں بھی رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور اپنے ایک ایک رشتہ دار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، ان کا نام لے کر ان کی جو تکلیف ہے، ان کی جو آزمائش ہے، اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کرے۔ بالخصوص انتقال ہو جائے تو قبر پہ جانا، فاتحہ پڑھنا، دعائیں مغفرت کرنا، اس کا سلسلہ جاری رکھے۔ آخری چیز آپ کے سامنے عرض کروں، اور اس کی بھی وجہ سے رشتے میں دراڑیں آتی ہیں، رشتے ٹوٹنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ درگزر سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن جو چیز بنتی ہے، ایک وجہ دل آزاری ہے، تو دل آزاری سے بچے اور بچائے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارے رشتہ داروں کے دل دکھتے ہوں، ٹوٹتے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قطع رحمی سے بچائے، رشتے کاٹنے سے بچائے۔ FGN چینل کے ناظرین، توقعات پروگرام لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوئے تھے۔ آگے بھی FGN چینل کے دوسرے پروگرامز آپ کے سامنے آئیں گے، اس کو دیکھ کر خوب علم دین حاصل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ ہفتے یہ پروگرام لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہی مالک